بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں. اسی سرزمین پہ، اسی جگہ سے آپ سے مخاطب ہوں جہاں 1974 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جلسہ عام سے خطاب کیا. حویلی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی ممتاز حسین راٹھور صاحب کی بھی سرزمین ہے. اور جیسے قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل مشن کو مکمل کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، ویسے ہی فیصل راٹھور صاحب اپنے برو کا نامکمل مشن مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں وہ میڈیا کے طرزکار جو ہوتے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاتحہ بڑا جلدی سنائی دیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے نظر تھوڑا سا ذرا حویلی کی طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں. آپ حویلی کی سرزمین کو دیکھیں، یہاں کے نوجوان دیکھیں، یہاں کے خواتین کا جذبہ دیکھیں جو نہ صرف یہاں بیٹھی ہیں مگر وہاں دور دور اوپر پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہیں. یہاں کے بزرگوں کو دیکھیں، یہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں. آج تک ہر کوئی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو. جب تک ہمارے کشمیری بھائی بہنوں میرے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ایک بھی چیالہ ان پہاڑوں پہ کھڑے ہو کر قائد عوام کا نعرہ لگا رہا ہے، تب تک کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا. اس خطے کے عوام نے 3 نسلوں سے اس خاندان کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ دیا ہے، اور اس جماعت نے بھی 3 نسلوں سے اس خطے کے عوام کے ساتھ دیا ہے. ہم آپ کے خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں. ویسے ہی آپ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے کشمیر کے عوام کی جدوجہد 3 نسلوں سے لڑے ہیں. آپ نے اس قائد عوام کو بھی دیکھا ہے، اس قائد عوام کو بھی دیکھا ہے جس نے کشمیر کا لڑائی ہر سطح پہ لڑا،
وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو اقوام متحدہ ہو، پاکستان کے سرزمین ہو، بھارت کے سرزمین ہو، وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کشمیریوں کا حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کشمیریوں کے مستقبل کے لیے جد و جہد خود چلاتا تھا۔ وہ قائد عوام جس نے ہمیں سکھایا تھا، جس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے تو ہم 1000 سال جنگ لڑے پڑیں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ وہ قائد عوام جس نے پاکستان کو اٹامک بم کا تحفہ دیا، وہ قائد عوام جو OIC کانفرنس کا چیئرمین تھا، پوری مسلم امہ کو پاکستان میں بٹھا کر کشمیر کو اس کا ذکر ہوا۔ وہ قائد عوام جس نے ہر غریب کو آواز دیا، ہر مزدور کو حقوق کا تحفظ پہنچایا، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا، وہ قائد عوام تھا۔ وہ قائد عوام تھا جو جب سٹرائک کا کال دیتا تھا، جب کشمیر ایشو پر سٹرائک کا کال دیتا تھا تو مظفر آباد بھی بند ہوتا تھا تو سری نگر بھی بند ہو جاتا تھا۔ وہ قائد عوام تھا جس کی بیٹی نے ہمیں سکھائی تھی کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کا خون گرے گا۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جس نے کشمیری عوام کے لیے ہر جگہ آواز اٹھائی تھی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جنہوں نے ایک دن کے لیے اپنا کشمیری بھائیوں کے ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں نے بھی ایک دن کے لیے اپنا بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنا زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے قربانی بھی دی تھی، اپنی زندگی میں اپنے عوام کی خدمت کرتی رہی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے تو مشہور تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی۔ وہ اس لیے کہ شہید بی بی نہ صرف ہمارے نوجوان کو روزگار دلواتی تھی، شہید بی بی تو ہمارے عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہر پاکستانی کے لیے ماں تھی۔ اور اب ہمارا بدقسمتی دیکھے، اب ہمارا بدقسمتی دیکھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک کٹپٹلی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ایک سلیکٹڈ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نالائق ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نااہل ہے، یہ تو ناجائز وزیر اعظم ہے۔ یہ بزدل کشمیر کے لیے تو بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کشمیر میں تاریخی حملہ ہو، کشمیر میں تاریخی حملہ ہو تو ہمارا وزیر اعظم کا جواب کیا ہو؟ میں کیا کروں؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو عورت تھی، خاتون وزیر اعظم تھی، لیکن جب کشمیری پہ حملہ ہوا، جب کشمیری پہ ظلم ہوا تو وہ خاتون وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہ کہہ سکتی تھی کہ جہاں میرے کشمیری کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا۔ تاریخی حملہ ہوتا ہے، تاریخی حملہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ تخت دار پہ نہیں لٹکایا جاتا، اگر قائد عوام کو شہید نہیں کیا جاتا تو یہ تاریخی حملہ کشمیر میں ہوتے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ میں کیا کرا دیتے؟
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف اس طرف کے کشمیریوں کے لیڈر تھا مگر اس طرف کا کشمیری کا بھی لیڈر تھا. یہ بزدل کو دیکھے, یہ کٹ پتلی کو دیکھے, اس کا تاریخی حملہ ہوتا ہے ہمارا بہن بھائیوں پہ, تاریخی حملہ ہوتا ہے. تو بزدل کہتا ہے کہ میں کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھوں گا. تاریخی حملہ کا جواب ہائی وے کا نام رکھنا, تاریخی حملہ کا جواب اپنا ہی نقشہ پہ اپنا ہی قلم سے تبدیلی کرنا, عوام کے سامنے پیش کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ناکام رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے امیدوں کو پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہر کشمیری کا ایک ہی نعرہ ہے, ہر پاکستانی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر کا سودا, کشمیر کا سودا, کشمیر کا سودا. میں حویلی کا عوام سے پوچھتا ہوں کہ 25 جولائی کو آپ تیر پہ دھبا لگائیں گے, آپ پی ٹی آئی کو بگائیں گے, آپ عمران کو پیغام پہنچائیں گے, آپ بنی گالا کو پیغام پہنچائیں گے, آپ دہلی کو بھی پیغام پہنچائیں گے کہ حویلی کے ووٹر کا, حویلی کا عوام کا ایک ہی نعرہ ہے, کشمیر کا سودا نامنظور, کشمیر کا سودا نامنظور. ہم تو کشمیر کے عوام کے رائے پہ چلنے والے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ ہی نہیں کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہاں کے نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہاں کے مائیں بہنوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر فیصلہ ہونا ہے تو یہاں کے ہمارے بزرگوں کے فیصلہ ہونا ہے. ہم تو آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے, ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حکم کریں, آپ کا حکم کیا ہوگا؟ آپ حکم کریں کہ کل امن ہو تو ہم امن کروائیں گے. آپ حکم کریں کہ کل جنگ کرو, ہم سب تیار ہیں, جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مگر ہم کسی اور کے ڈکٹیشن پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم عوام کے ڈکٹیشن کو مانتے ہیں, ہم کشمیری عوام کے ڈکٹیشن کو مانیں گے, کسی اور کا ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے. ہم تو دہلی کا ڈکٹیشن بالکل ہی نہیں مانتے ہیں, اور بڑے عزت کے ساتھ ہم اسلام آباد کی ڈکٹیشن بھی نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو آپ کے مانتے ہیں, اگر مانتے ہیں تو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا مانتے ہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سوچ رکھا, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری رائے شماری, رائے شماری, تو یہ نعرہ پورا کشمیر کے لیے پاپولر تھا. مگر اس کا بنیاد, اس کا سوچ, اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر حکم چلے گا تو کشمیری عوام کا حکم چلے گا, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. ہم نہ وہ وزیر اعظم چاہتے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مودی کے الیکشن کو جیتنے کا دعا مانگتے ہیں. ہم وہ وزیر اعظم نہیں چاہتے ہیں جو کہے کہ اللہ کرے کہ مودی جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بیان کا جواب آپ 25 جولائی کو دیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے یہ وزیر اعظم مشرف کا پولنگ ایجنٹ تھا, ویسے یہ وزیر اعظم مودی کی پولنگ ایجنٹ تھا.
آپ نے اس کو جواب دینا ہے، آپ نے اس کو سنانا ہے. آپ کا یہ سارا سوچ ہو سکتا تھا، بزدل کا یہ سوچ ہو سکتا تھا، کٹ پتلی کا یہ رائے ہو سکتا تھا، مگر حویلی کے عوام مودی کے لیے ووٹ نہیں مانگتے. ہم وہ بھی وزیر اعظم نہیں چاہتے، ہم وہ بھی وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو دعوت دے کے اپنے شادیاں پہ بلاتے ہیں. ہم تو آپ میں سے ہیں، آپ ہمارے ہو. اگر آپ کا مخالف ہے، اگر آپ کا دشمن ہے تو میرا مخالف ہے، میرا دشمن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشیاں ان کے ساتھ مناؤ اور دکھ آپ کے ساتھ بانٹو؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے، اس ملک کا واحد جماعت ہے جو کشمیر میں کبھی سودا نہیں کر سکتا. اس ملک کا واحد جماعت ہے جس کی بنیاد کشمیر ایشو کی وجہ سے ہوا تھا. اس ملک کی واحد جماعت ہے جو آج تک ان کا قیادت نے مودی سے ملا بھی نہیں، مودی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اگر ایک جماعت ہے جو مودی کے آنکھوں میں آنکھیں دے کر جواب دے سکتی ہے تو وہ نہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ نہ تحریک انصاف ہے، وہ صرف اور صرف قائد عوام کا پیپلز پارٹی ہے، وہ صرف اور صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے. جب کشمیر کا سودا کی بات کرتے ہیں تو ہم کشمیر کا انٹیگریٹی کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں. ہم یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن پہ بھی یقین رکھتے ہیں. ہم تو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ ہر ظلم پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن اگر ہم نے سودا روکنا ہے تو آزاد کشمیر میں رہنے والوں کے حقوق کا سودا بھی روکنا پڑے گا. آزاد کشمیر میں رہنے والوں کے حقوق کا ڈاکہ جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکنا پڑے گا. ہمیں یہاں کے عوام کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ پورے پاکستان کو پہچان رہے ہیں، پورا پاکستان پہچان رہے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ یہ تاریخی مہنگائی ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ یہ تاریخی غربت ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ یہ تاریخی بے روزگاری ہے. اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں، اس معاشی بحران میں عوام کے لیے سہارا بن سکتی ہے، مظلوم کے لیے سہارا بن سکتی ہے، غریب کے لیے آواز بن سکتی ہے، تو وہ شہید رانی کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ تو ہمارا تاریخ ہے. آپ نون لیگ سے پوچھیں، آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں، آپ ان سے تو نہ پوچھیں، آپ یہاں کے پولیس آفیسر سے پوچھیں، آپ یہاں کے پروفیسر سے، یہاں پیچھے آپ کا کالج ہے ادھر سے پروفیسر سے پوچھیں، ٹیچر سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، نرسز سے پوچھیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے نون لیگ کا دور بھی دیکھا ہے، آپ نے عمران کی تبدیلی بھی بھگتا ہے. کس کے دور میں آپ کے تنخواہ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا؟ کس کے دور میں آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ روزگار ملا؟ کس کے دور میں؟ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ کس کے دور میں 100% پینشنز میں اضافہ ہوا؟ وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی. آپ تو ان سپاہیوں سے پوچھیں، ان فوجی آفیسرز کے پوچھیں جو 2008 سے لے کے 2013 تک ہمارا سرحدوں کا بھی دفاع کرتے تھے، دہشت گردوں سے بھی لڑتے تھے،
آپ ان سے پوچھیں کیا عامر مشرف نے آپ کے تنخواہ میں اضافہ کیا؟ کیا میاں صاحب نے آپ کے تنخواہ میں اضافہ کیا؟ کیا تبدیلی سرکار نے آپ کے تنخواہ میں اضافہ کیا؟ ان کا جواب ہوگا نہیں. اگر اضافہ ہوا تو زرداری صاحب نے کیا، اگر اضافہ ہوا تو بھٹو کی پارٹی نے کیا، اگر اضافہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. اور ایسا کوئی معمولی اضافہ نہیں. ہمارے دور میں ہم نے سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. وہ اس لیے کہ آج بھی مہنگائی ہے، آج بھی معاشی بحران ہے. تو تب بھی مہنگائی تھا، تب بھی معاشی بحران تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اس مشکل معاشی حالات میں پورا کا پورا پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست ان بزرگ پینشنر کے ساتھ کھڑا تھا، ان تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ کھڑا تھا. اور انشاءاللہ تعالی آپ حکومت بنائے، 25 جولائی کو فیصل راٹور صاحب کو بھاری اکثریت سے منتخب کروائے. مجھے بھاری اکثریت دلوا دے، انشاءاللہ تعالی میں جیالہ وزیر اعظم منتخب کروں گا. اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا، آپ ہر ٹیچر کو کہیں، آپ ہر ڈاکٹر کو کہیں، ہر نرس کو کہیں، ان پولیس آفیسرز کو کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ تنخواہ میں اضافہ ہوگا، پینشن میں اضافہ ہوگا اور نوجوانوں کے لیے روزگار ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم غریب کے ساتھ دیتے ہیں، ہم عام آدمی کے ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پیسہ دلواتے ہیں، آپ کے جیب میں پیسہ دلواتے ہیں، تو اس طریقے سے پورا معیشت اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا جب پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھی، ہم نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں اناؤنس کیا، ہم نے کوئی کنسٹرکشن پیکیج نہیں اناؤنس کیا، ہم نے بڑے بزنسز کے لیے کوئی اعلانات نہیں کیے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اعلان کیا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو یہ انشور کیا کہ تاریخ میں سب سے برا معاشی بحران ہو تو پاکستان کی ریاست کی طرف سے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے گھر میں پیسہ ہوگا. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے. اور یہ جو آج کل احساس کہتے ہیں نا، ان کو کوئی احساس نہیں. ان کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. میں ابھی بجٹ سیشن سے واپس آیا ہوں، اس پورا بجٹ بک کو پڑھا ہوں، اس میں کہیں احساس کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر ذکر ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذکر ہے. آپ نام جو بھی رکھے اس ملک کی غریب ترین عورتیں جانتے ہیں کہ یہ شہید بی بی کا منصوبہ ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منصوبہ ہے. یہ تو عجیب وزیر اعظم ہے. ہر کسی کا منصوبہ پر اپنا نام لگا کے اپنانا چاہ رہا ہے. یہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. آپ ذرا سوچیں. لیکن یہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے پہلے بھی دوسروں نے کوشش کی، اب یہ بھی کر رہا ہے. پر یہ تو پہلا وزیر اعظم ہوگا. یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو نہ صرف ہمارے منصوبے پہ اپنا تختیہ لگاتے ہیں، مگر ہمارا فارن پالیسی کے منصوبے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی جو فارن پالیسی کے کامیابیاں ہیں ان کو بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ آج کل یہ شور آپ سن رہے ہوں گے کہ بیسز نہیں دیں گے، یو ایس کو بیس نہیں دے گا، امریکہ کو کوئی بیس نہیں ملے گا. وزیر اعظم نے بڑا سٹینڈ لے لیا، وہ امریکہ کو بیسز نہیں دلوائے گا. میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی نے اس سے پوچھا بھی نہیں ہے
किसी ने इसको फोन कॉल तक नहीं करवाया है अभी तक, किसी ने इससे बेस मांगा भी नहीं है, ये मुफ्त में कह रहा है मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मैं एक और आपको सच बताऊं कि जिस सदर के लिए, जिस मुशर्रफ के लिए ये साहब पोलिंग एजेंट था ना, उसी मुशर्रफ ने इनको बेसिस दिलवाए थे। और आपको पता है कि उन बेसिस को बंद किसने करवाए थे? अमेरिका के बेसिस को पाकिस्तान में बंद किसने करवाए थे? और अगर आज तक बंद है तो किसकी वजह से बंद है? आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं।